الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، سب بولے آمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، میں سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ الہی تو ہمیں تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے۔ اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا تڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے واجب الاحترام معزز محترم و برادران اسلام، آج تراویح کے اندر تکمیل قرآن اور دوسرا اسی ادارے کے اندر آج ان حفاظ کی دستار فضیلت ہے۔ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق ملی ہے، کیونکہ میری ہمت اتنی تو نہیں کہ اساتذہ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کہنا، یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن ان کا حکم میرے سر آنکھوں پہ، ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو دو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات، یعنی یہ وہ لفظ ہیں جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امت سے یہ چیز مخفی رکھی گئی ہے، لیکن بعض علماء نے ان کا مطلب نکالا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل امین اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کتاب بھیجنے والے، جبرائیل امین قرآن لانے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کرنے والے۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ کوئی کتاب بھی اگر مصنف لکھتا ہے تو شروع کے اندر وہ 100% یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کوئی مسلمان اگر قرآن کھولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن کے اوپر کوئی شک کرے گا، میں نے بتایا تھا الف سے اللہ، قرآن پہ اگر کوئی شک کرے گا گویا اس نے اللہ پہ شک کیا، قرآن پہ اگر کوئی شک کرے گا اس نے جبرائیل امین پہ شک کیا، قرآن پہ اگر کوئی شک کرے گا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان کی پہلی رات کے اندر نازل ہوئے. دوسری 3 کتابیں بھی رمضان کے اندر نازل ہوتی ہیں. قرآن مجید بھی رمضان کے اندر نازل ہوتا ہے. لیکن باقی کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ جب تورات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کرنا چاہا، اللہ رب العزت نے موسیٰ کو کہا اے میرے کلیم کوئی طور پہاڑ پہ جائیے، وہاں 40 دن کا چلہ کاٹیں، میں آپ کو کتاب عطا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ پہ جا کر 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں، اللہ کتاب عطا کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنے عبادت خانوں کے اندر چلہ کاٹیں، آپ کو بھی کتاب عطا کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے عبادت خانوں کے اندر جب چلہ کاٹتے ہیں، کافی عرصے کے بعد اللہ انہیں کتاب عطا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے انجیل دینا چاہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا. لیکن میرے بھائیوں، جب میرے محبوب کی باری آتی ہے، جب کملی والے کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب میں آپ کو کتاب عطا کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کتاب لینے کے لیے آپ نے جانا کہیں نہیں. اگر آپ مکہ کے اندر ہیں تو قرآن بھی مکہ کے اندر ہوگا. اگر آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں ہیں، قرآن بھی وہیں پہ ہوگا. اگر آپ غزوہ بدر کے اندر ہیں، قرآن بھی وہیں ہوگا. تو یہ میرے بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کیونکہ باقی کتابیں تو صرف کتاب کی حد تک ہیں، لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں بھی ہیں. جب قرآن نازل ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر قرآن کو لوگوں تک پہنچاتے، لوگوں کو سناتے، تو کفار مکہ کیا کہتے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، یہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کفار مکہ، مشرکین مکہ کو 3 چیلنج کیے. پہلا چیلنج، اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے محبوب پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر یہ اعلان کر دو قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ اس طرح کریں قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، انسان اور جن مل کر بھی اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر آ جائے. جب اللہ رب العزت نے یہ پہلا چیلنج کیا تو کافی عرصے تک دیکھا اس چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوا. اس کے بعد اللہ نے دوسرا چیلنج کیا. قرآن کے اندر آتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم پورا قرآن نہ لا سکے، پورا قرآن لانے کے اندر اگر تم عاجز آ چکے ہو، تو پھر اس طرح کرو کہ قرآن کے اندر جو سب سے چھوٹی 10 صورتیں ہیں ان جیسی 10 صورتیں لے آؤ. جب ان لوگوں نے یہ چیلنج بھی قبول کرنے سے قاصر رہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت جو ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے سب سے چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت لے کر آ جاؤ. لیکن قرآن کا چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک قبول کرنے والا کوئی نہیں آیا اور قیامت کی صبح تک کوئی قبول کرنے والا پیدا نہیں ہوگا. سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس سورت کا شأن نزول جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا کیے. پہلا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تیسرا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم دنیا سے جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اس بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو بے اولاد ہو چکا ہے، اس کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، قیامت کی صبح تک جس مسلمان کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوگا وہ محمد کے نام پہ نام رکھے گا، اور ان کا نام و نشان ابو جہل، ان لوگوں کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر دیکھیں جس مسلمان کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ حضور کے نام پہ نام رکھتا ہے، کسی نے بھی ابو جہل کے نام پہ نام نہیں رکھا۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آگے مختصر سی بات میں حفاظ کے نام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا جنت کے اندر اللہ رب العزت ان حفاظ سے فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے منازل پہ چڑھتے جاؤ، حتیٰ کہ جیسے جیسے تم پڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے اس وقت بڑے بڑے عمراء بھی موجود ہوں گے، بڑے بڑے وزراء بھی موجود ہوں گے، لیکن اگر یہ سعادت وہاں پہ نصیب ہوگی تو حافظ قرآن کو ہوگی، جس کو آج ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس سے ملنا ہم گوارا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سعادت نصیب ہوگی تو ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والے ان حفاظ کو نصیب ہوگی جنہوں نے نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا نہ اپنی نیند کو دیکھا، 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی قرآن کو پڑھ کے انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے سر پہ ایسا تاج بنائیں گے جس کی روشنی جو ہے سورج، دنیا کا جو سورج ہے اس سے کئی گنا بہتر ہوگی۔ اور قیامت والے دن وہ حافظ قرآن کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت اور اس حافظ قرآن کی شفاعت قبول فرما کے اس کے خاندان کے 10 گنہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ آج ہم اس لیے اپنے بچوں کو پڑھانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر صرف یہ قرآن پڑھے گا، مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا تو یہ کھائے گا کہاں سے، زندگی کیسے بسر کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر رزق عطا کرتے ہیں تو انسان کو اللہ بھوکا نہیں ماریں گے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر چلنے والے جتنے بھی چرندیاں پرندے جو کچھ بھی ہے سب کا رزق اللہ نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ نبی یہ واقعہ میں بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگل کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر اللہ رب العزت اپنے کلیم کو فرماتے ہیں اے میرے کلیم اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مار۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی مارتے ہیں، ایک پردہ پھٹتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر لاٹھی مارو۔ جب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں، دوسرا پردہ پھٹتا ہے، پھر لاٹھی مارتے ہیں، تیسرا پردہ پھٹتا ہے تو اندر ایک کیڑا ہے جس کے منہ کے اندر سبز تیلی پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے میرے کلیم اپنے کان اس پتھر کے قریب کرو، سنو یہ کیڑا کیا تسبیح بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کان مبارک پتھر کے قریب کرتے ہیں تو وہ کیڑا کیا کہتا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی وتعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، ویسمع کلامی، جو میری باتیں سنتا ہے، وتعرف مکانی، جو میرے مکان کو بھی جانتا ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے کبھی بھولا نہیں۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت انسانوں کا جو رزق ہے وہ اللہ نے ہر چیز کا رزق اپنے اوپر اٹھایا ہے۔ شاید کیا کہتا ہے سناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدن تیرا، سناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدن تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود
ذات پہ کفا کرتا ہوں. وآخر